الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حاضرین و ناظرین، صاحب کتاب التوحید نے باب ما جاء فی الریا، ریا کی مذمت کے بعد 38واں باب قائم کیا ہے. باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا. بعض شرک یہ بھی ہے، یا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عمل سے دنیا کا طالب ہو، اعمال صالحہ انجام دیتا ہو لیکن دنیا کا طالب ہو. نماز پڑھ رہا ہے، مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو کامیاب کر دے. بھئی آخرت کا ثواب نہیں، آخرت نہیں چاہیے، ثواب آخرت نہیں چاہیے، جنت کی طلب نہیں ہے. جو بھی عمل کرے، نیک عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، وعظ و نصیحت کر رہا ہے. ارے کسی کو ہدایت ملے نہ ملے، کسی کا بھلا ہو نہ ہو، ہم کو ہمارا پیسہ چاہیے. ارے بھئی کچھ آخرت کے لیے، ارے آخرت و آخرت رہنے دو یار. لا حول ولا قوت. مومن کی شان نہیں ہو سکتی. آپ عملوں سے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہیے، دار آخرت چاہیے، جنت کی طلب کیجیے، ثواب کی طلب کیجیے. اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگیے، اللہ دنیا بھی دے گا. لیکن نیک عمل کر کے آپ صرف دنیا کی طلب کر رہے ہیں، دنیا دنی کمینی دنیا، چند روزہ دنیا کی لذت کو آپ آخرت کی دائمی لذت پہ ترجیح دے رہے ہیں. نفع عاجل کی خاطر آخرت کے ثواب سے غافل ہے. یہ بات شرک ہے، مشرک کا یہ طریقہ. کیوں؟ کیونکہ مشرک کا مقصد دنیا کمانا، آخرت پہ اس کی نظر تو ہے نہیں، اس کی ساری تگ و دو کا حاصل ہے دنیا. آپ مومن ہیں، اگر آپ کی نیت ایسی ہو جائے تو مشرک سے، کافر سے آپ کی مشابہت ہے. جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو اور دار آخرت چاہو، اللہ کی رضا، خوشنودی، ثواب اور جنت کی طرف کرو، جہنم سے بھاگو. ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے مطالبے سے اللہ منع نہیں کرتا، لیکن تم نے اپنی تمام تر عبادتوں کا مقصد صرف دنیا کو رکھا ہے. بہت سنگین بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اس سے قبل جو باب مؤلف نے کتاب میں ذکر کیا، ریاکاری کا باب، ریاکار بھی تو دنیا دار ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی دنیا دار ہے جو عمل کو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو شاید دماغ میں آئے کہ یہ تکرار ہے باب کے اندر، لیکن نہیں، الحمدللہ تکرار نہیں ہے. ریاکار دنیا کا بھی طالب نہیں ہوتا ہے، وہ صرف نام و نمود کا طالب ہوتا ہے، جھوٹی شہرت چاہتا ہے، اس لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بہت اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرے. واہ جو آپ ہے وہ کوئی نہیں، صرف واہ واہی لوٹنے کے لیے کرتا ہے. اس کو مدح و ثنا چاہیے، لوگوں کی نگاہ میں عزت اور مرتبہ چاہیے، اس کو دنیا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ریاکار کے مقابلے میں زیادہ عقل مند چالاک ہے. وہ صرف نام کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ مال کے پیچھے دوڑتا ہے، مقام کے پیچھے دوڑتا ہے، عہدہ اور منصب کے پیچھے دوڑتا ہے. دونوں ہی ناکام، دونوں ہی خائب و خاسر ہے، لیکن فرق ہے دونوں. ایک نام و نمود کا طالب ہے، اس کو پیسہ نہیں چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے. جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، نیرا دنیا دار جس کو کہتا ہے، نیرا دنیا دار. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو اللہ اپنی رضا کے لیے خاص کرے، اور آخرت کی اصل کامیابی سے ہم کو اور آپ کو بہرہ ور کرے، اور دین کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے. رب العالمین فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 مؤلف نے یہاں پر ذکر کی. اللہ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یعنی دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے، اور دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، آخرت کا بدلہ نہیں چاہتا. وزینتہا، اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، کرسی چاہتا ہے، بال بچے کی ترقی چاہتا ہے. دنیا کی زینت یہی ہے یا اس جیسی گھٹیا چیز ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. انسان دنیا میں چاہتا ہے عورت، بیٹے، سونے چاندی، خوب عمدہ نشان زد گھوڑے،
چوپائے اور اسی پر قیاس کر لیجیے کاروبار، بلڈنگ وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اس آدمی کی تگ و دو کا حاصل صرف دنیا ہے اور دنیا کی زینت، دنیا کی دولت۔ تو جو آدمی نرا دنیا دار ہو اور دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ اور اس کی زینت چاہتا ہو، جن میں سے بعض چیزوں کا یہاں ذکر ہوا، اہم چیزوں کا جو زندگی کے ضروریات میں یا زندگی کے مطالبات میں یا دنیا کی نعمتوں میں بہت اونچی چیزیں جن کے پیچھے لوگ دیوانہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے عملوں کا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ عمل کا ویلیو لگاتے ہیں اور جتنا عمل دنیا کے لیے اس نے کیا ہے دنیا اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، بخس مانے نقص، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں، والعیاذ باللہ، کیونکہ سارے عمل کا بدلہ تو دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں جنت کے لیے کچھ عمل تو بچا ہی نہیں آپ کا، یا اگر بچا ہوگا تو اللہ دیکھے گا، لیکن جو کام آپ نے دنیا کے لیے کیا دنیا کی نعمت مل گئی، اب آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں مطلق فرمایا گیا کہ دنیا دار کو یا دنیا کی طلب کرنے والے کو اس کی طلب اور منشا کے مطابق دنیا مل جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے، لیکن کیا ہر دنیا کی طلب کرنے والوں کو اس کی دنیا مل جاتی ہے کیا؟ سورہ اسراء آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو جلدی والی دنیا کی دولت چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، دنیا کا فنا جلد ہونے والا ہے، اس کو عاجلہ کہتے ہیں، اور آخرت کو دائمہ باقیہ کہتے ہیں۔ تو جو عاجلہ کا چاہتا ہے یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں، ما نشاء لمن نرید، جو ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر، اپنی مرضی پہ معاملہ رکھا کہ ہر دنیا چاہنے والے کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں، اور جتنا وہ چاہتا ہے اتنا دیں وہ بھی ضروری نہیں ہے، ہم جتنا چاہیں گے جس کو چاہیں گے دیں گے۔ تو الحمدللہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 15 ہے کہ ہم اس کو اس کی چاہت کے مطابق دیتے ہیں، یہ جو آیت مطلق کہہ رہی ہے، اللہ نے اس آیت کو دوسرے مقام پر مقید کیا ہے کہ نہیں اسی کو اتنا دیں گے جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا بڑھ چاہیں گے۔ یہ آیت مطلق ہے، وہ آیت مقید ہے، یہ عام ہے وہ خاص ہے، اور خاص عام پر مقدم ہوگا، گویا ہر دنیا چاہنے والے کو بھی دنیا اس کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گی، اتنی ملے گی جتنا اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اب یہ سوال آتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور آخرت میں ان کے سارے اعمال جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے، آخرت میں وہ اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بدلہ مل گیا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے وہ سب باطل تھا کیونکہ دنیا کے لیے کرتے تھے۔ تو کیا ایسا شخص جہنمی ہوگا یا شخص مشرک ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والے کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، یہ کافروں کے متعلق آیت ہے، کیونکہ آیت کا سیاق اور یہ جو انجام بتایا گیا کہ آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، یہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن ہاں، مومنوں میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جو نرا دنیا دار ہے تو یقیناً اس کی مشابہت مشرک اور کافر سے ہو رہی ہے، لہذا جو عمل صرف دنیا کی طلب کے لیے ہو، دنیا کے ثواب اور منفعت کے لیے ہو، یقیناً اللہ رب العالمین اس عمل کو باطل کر دے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر سارے اعمال دنیا ہی کے لیے کیے ہیں آپ نے، کچھ بھی نہیں بچا آخرت کے لیے، تو کوئی عمل نہیں ملے گا، جائیں جہنم میں۔ اب دیکھے گا اللہ رب العالمین کہ اس کے پاس ایمان، اگر ایمان بھی دنیا ہی کے لیے آپ لائے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، اگر ایماندار ہو جاؤ تو 1 کروڑ روپیہ دیں گے، چلو ایماندار ہو جاتے، اور پھر اسی لالچ میں رہے، ایمان اور اسلام سے محبت نہیں ہوئی آپ کو، دنیا کی لالچ میں رہے، تو اس میں بھی خود غرضی تھی، دنیا داری تھی، گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جیسے منافقین تھے۔ لیکن اگر عمل کسی مسلمان نے دنیا ہی کے لیے پوری زندگی کیا ہو، کوئی عمل اس کا آخرت کے لیے نہ ہو، تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ آدمی جائے گا جہنم میں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اب اصل ایمان جو اس کا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین اخیر میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کچھ اعمال آخرت کے لیے ہے، کچھ دنیا کے لیے ہے، تو جو دنیا کے لیے کیا گیا عمل ہے وہ دنیا میں اگر اللہ چاہے تو اس کا ثواب دے دے، اور پھر وہ آخرت میں باطل، اور کچھ عمل اگر آخرت کے لیے ہے بچے ہوئے تو ان عملوں کا ثواب اور ایمان باللہ، ایمان بالرسول کا جو ثواب ہے، اس کی وجہ سے اگر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں شروع میں داخل کرے، یا چاہے تو جہنم رسید کرے۔ کوئی عمل اس مومن کی زندگی میں، اس مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے، آخرت کے ثواب کے لیے کیا ہے۔ ساری تگ و دو اس کی دنیا کے لیے تھی، سارے اعمال اس کے یہیں اکارت اور ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، تو اب اس کی نجات کے لیے صرف ایمان رہ گیا۔ اگر ایمان کی پونجی بچی ہوئی ہے، اس میں وہ مخلص تھا ایمان لانے میں، الحمدللہ اس کی بدولت وہ آخر میں جائے گا جنت میں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان 2 طرح کا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، ایک ایمان وہ ہے
جو انسان کے لیے نجات کا مکمل ذریعہ ہے وہ ایمان ہے کہ ایمان لانے والا اپنے تمام عملوں کو خالص اللہ کے لیے کرے اور ثواب آخرت کے لیے کرے، اور ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو آخر میں جنت میں داخل کرے گا اور اس سے پہلے وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ہم آپ سے پڑھ رہے تھے، جس کا موضوع تھا کہ عمل سے دنیا حاصل کرنا انتہائی گھٹیا مقصد ہے۔ مقصد بلند رکھنا چاہیے، دار آخرت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں دنیا دیتا ہے۔ لیکن اگر صرف آدمی دنیا دار ہو، سارے اعمال کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہو، کہے کہ آخرت میں ثواب ملے نہ ملے اس کی ہم کو ضرورت ہے، دنیا میں اللہ ہم کو بھلائی دے، تو یہ بہت گھٹیا مقصد ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو دے، چاہے تو نہ بھی دے، کیونکہ کتنے دنیا کے طالب ہیں جن کو دنیا نہیں ملتی۔ اگر ایسا ہوتا تو مشرکین تو نیرے دنیا دار ہے، ان میں بعض ایسے فقیر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے بھی فقراء سے زیادہ بڑے ہوتے، تو ان کے اندر تو کوئی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ تو دنیا بھی ہر چاہنے والے کو نہیں ملتی، تو کیوں نہ آدمی اپنے عمل سے اللہ کو چاہے، آخرت کو چاہے، اور جب اللہ راضی اور خوش ہوگا تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کچھ اعمال آخرت کے لیے ہے، کچھ دنیا کے لیے ہے، تو جو دنیا کے لیے کیا گیا عمل ہے وہ دنیا میں اگر اللہ چاہے تو اس کا ثواب دے دے، اور پھر وہ آخرت میں باطل، اور کچھ عمل اگر آخرت کے لیے ہے بچے ہوئے تو ان عملوں کا ثواب اور ایمان باللہ، ایمان بالرسول کا جو ثواب ہے اس کی وجہ سے اگر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں شروع میں داخل کرے، یا چاہے تو جہنم رسید کرے۔ کوئی عمل اس مومن کی زندگی میں، اس مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا، آخرت کے ثواب کے لیے کیا ہے۔ ساری تگ و دو اس کی دنیا کے لیے تھی، سارے اعمال اس کے یہیں اکارت اور ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، تو اب اس کی نجات کے لیے صرف ایمان رہ گیا۔ اگر ایمان کی پونجی بچی ہوئی ہے، اس میں وہ مخلص تھا ایمان لانے میں، الحمدللہ اس کی بدولت وہ آخر میں جائے گا جنت میں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، ایک ایمان وہ ہے جو انسان کے لیے نجات کا مکمل ذریعہ ہے، وہ ایمان ہے کہ ایمان لانے والا اپنے تمام عملوں کو خالص اللہ کے لیے کرے اور ثواب آخرت کے لیے کرے، اور ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو آخر میں جنت میں داخل کرے گا، اور اس سے پہلے وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یہ سورہ ہود کی آیت کا خلاصہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب یہاں حدیث ہے صحیح بخاری کی، ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، ذرا لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیصہ، تعیس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعیس وانتکس واذا شیک فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع۔ دنیا دار اور دیندار، دنیا کے بندے اور آخرت کے طلبگار، دونوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ مانے سقط، گر گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ آدمی جو عبد الدینار ہے، دینار کا بندہ، دینار سونے کے سکے کو کہتے، اور تعیسہ عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا، جملہ خبریہ ہے یا بد دعا کے لیے ہے، ہلاک ہو گیا خبر دی جا رہی ہے، یا ہلاک ہو جائے، دونوں مفہوم ہے۔ جو سونے کے سکے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، چاندی کے سکے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یا مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تعیسہ عبد الخمیصہ، ریشمی کپڑا، خمیصہ کہتے ریشمی نرم کپڑا یا اونی دھاڑی دار کپڑا، کالی عمدہ کمبل، تو عمدہ کمبل کا بندہ ہے، ہلاک ہو جائے۔ تعیسہ عبد الخمیلہ، نرم گداز بستر کا بندہ ہے، یعنی روپیہ پیسہ چاہتا ہے، اوڑھنا بچھونا بہت اچھا چاہتا ہے، اسی پر قیاس کر لیجئے، بہت اچھا کھانا چاہتا ہے، بہت اچھا پہننا چاہتا ہے، اسی کے پیچھے پاگل رہتا ہے۔ ساری تگ و دو اس کی اسی لیے ہے کہ کیسے روپیہ آئے، کیسے پیسہ آئے، کیسے مکان بنے، اللہ کی اطاعت کے اوپر دنیا کی طلب کو مقدم کر دیتا ہے۔ وہ ایسا دیوانہ ہے جیسے اللہ کا بندہ اللہ کے لیے دیوانہ ہوتا ہے، جیسے بندے کو رب سے تعلق ہوتا ہے، سچے بندے کو رب سے تعلق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اس کو دنیا سے تعلق ہے۔ گویا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہے، اور اسی کے لیے وہ جیتا ہے، اسی کے لیے وہ مرتا ہے۔ اس کو عبد کہا گیا، بندہ کہا۔ تعیسہ وانتکس، ان اوتیا، آگے بتایا جا رہا ہے کیسا دنیا دار ہے، ان اوتیا رضی وان لم یؤت سخط، اگر اس کو مال دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔
مال دینے والا اللہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے مقدر میں مال و دولت لکھا ہے، خوب خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے، میں عمل جو کرتا ہوں اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اور اگر اللہ نے مال نہیں دیا، بچہ صحت یاب نہیں ہوا، تو دل میں بھی اللہ سے کڑھے، زبان سے بھی شکایت بیان کی اللہ کی۔ یا حاکم وقت ہے، جہاں سے مال تقسیم ہوتا ہے وہاں گیا، مال ملا تو خوش ہوا، حاکم کی بہت تعریف کی، اور اگر مال نہیں ملا، کوئی درخواست ریجیکٹ ہو گئی تو اس کی مذمت بیان کرنے لگے۔ مال کا بندہ ہے، مال ملے گا تو تعریف کرے گا، اللہ کی کرے یا بندے کی جس سے مل رہا ہے، نہیں ملے گا اللہ کی بھی مذمت کرے گا، بندے کی بھی مذمت کرے گا۔ میرا دنیا دار ہوا نا، کہا تعیسا وانتکسا، نبی جان فرماتے تعیسا وانتکسا، یہ آدمی ہلاک ہوا، برباد ہوا، منہ کے بل گرا اور پھر جب اٹھا تو سر کے بل گرا، تعیسا وانتکسا۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَانْتَقَشَ، زندگی میں ایسا بھی موڑ آئے گا، اس کے پاؤں میں کانٹا تلوے میں چبھے گا تو اس کو نکالنے کی بھی اس کو طاقت نہیں ہوگی، ایسا گرے گا۔ دنیا کے پیچھے بھی پاگل ہے، خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری صحیح ضائع ہو جائے گی، برباد ہوگی، اور اب وہ کسی لائق نہیں ہے۔ کسی کو بلائے گا بھی کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ذرا نکال دو، کوئی کہہ رہا نہیں، پڑے رہو، ہم جانتے ہیں تم کیا ہو، ادھر ہی پڑے رہو۔ ہوتا کیا، جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے اور لوگ اس کو ڈھارس دیتے ہیں، صبر یقین دلاتے ہیں، صبر دلاتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن سے آپ حد درجہ نفرت کرتے ہو، اگر وہ مصیبت میں ہوگا تو اس کے مخالفین یا اس کے دشمن خوش ہوں گے کہ نہیں، پڑے رہو، مدد کو نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا دار ہے، انتہائی دنیا دار انسان ہے، جس کا ذکر آپ نے سنا۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے طلبگار کا ذکر کیا ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف آخرت ہے، اللہ کو خوش کرنا۔ اس کو بھی دیکھیے، کہا طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، طوبیٰ ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ اطیب کا مؤنث ہے، بہت اچھی حالت ہے اس کی، یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس سے اچھی حالت اور کیا ہوگی۔ اور ایک قول یہ کہ طوبیٰ جنت کا نام ہے، اور ایک تفسیر یہ کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، بہت کشادہ درخت، 100 سال تک آدمی اس کے سائے میں چلتا رہے۔ بہرحال اس بندے کے لیے طوبیٰ ہے، بشارت ہے، بہت اچھی حالت، پوزیشن ہے، جنت ہے، جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوا ہے اللہ کے راستے میں، آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہے۔ اشعث رأسہ برۃ قدما، سر کے بال پڑا گندہ ہے، بکھڑے ہوئے ہیں، گھوڑا دوڑا رہا اور پاؤں غبار آلود ہے، تو بال کا بکھڑا ہونا، پاؤں کا غبار سے اٹا ہونا، یہ کس لیے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے سبب ہے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے، اس کو بناؤ سنگار کی فکر نہیں ہے، میک اپ کے چکر میں نہیں ہے، ہر وقت کنگھی کر رہا ہے، ہر وقت آئینہ لیے بیٹھا ہے، کپڑے درست کر رہا ہے، جیسا تیسا بھاگ رہا ہے۔ اشعث رأسہ مغبرۃ القدما، یہ حالت کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو وہ گرد جو اللہ کے راستے میں سر میں پڑے، جس پہ پڑے، بہت مبارک گرد ہے۔ پوزیشن دیکھیے اس کی، کتنا متواضع اور خاکسار ہے، نام و نمود ریا سے کتنا دور ہے، شہرت سے کتنا دور ہے۔ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، اگر اس کو حراسہ میں رکھا گیا، پہرے داری میں، اس کے کمانڈر نے کہا کہ تم پہرے داری کرے گا تاکہ فوج پر کوئی حملہ آور نہ ہو، کہا بالکل۔ اب نیند اور غفلت کا شکار نہیں ہوتا، الرٹ رہتا ہے، کیونکہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے، ڈال دو پہرے داری میں، پرواہ نہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، پلک نہیں جھپکے گی، ایکٹیو رہے گا، پھر اس کے بعد تم آرام میں جانا، ماشاء اللہ۔ کہا ریکھ دو پہرے داری میں، بہت خطرے میں ڈال دیا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقِ كَانَ فِي السَّاقِ، کمانڈر نے کہا سب سے پیچھے فوج میں رہو گے، تو کہا ٹھیک ہے، جہاں چاہو رکھ دو، یہ نہیں کہ ہم آگے رہیں گے، ہم کو تمغے لگاؤ، ہم کو 1 گریڈ کی فوج میں شامل کرو، کہا جہاں رکھ دو، اللہ کے راستے میں ہے، کہیں بھی رکھ دو، گویا نام نمود شہرت کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ حالت ایسی ہے، گوشے گمنامی میں زندگی گزار رہا ہے، نام و نمود سے دور گزار رہا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہے، دنیا داروں کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہے، اپنے کمانڈر کی بیجا تعریف کر کے عہدہ اور منصب نہیں حاصل کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی سے مطلب ہے اس کو، جہاں فٹ کر دیا گیا ہے وہاں لگا ہوا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے، اللہ اور اس کی آخرت کے طلبگار بندے کی حالت یہ ہے کہ ان استأذن لم یؤذن اللہ، اگر کسی بڑے آدمی کے پاس داخلہ چاہے، اجازت چاہے، پرمٹ چاہے، تو اس کی اجازت نہ ملے، کیونکہ مشہور آدمی نہیں ہے، گمنام آدمی ہے۔ سی ایم اور پی ایم کے یہاں ان لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں، بڑے منصب اور عہدے والے ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، جن کا اپروچ ہوتا ہے۔ اس بیچارے کا تو کوئی اپروچ ہے ہی نہیں، کوئی نام نہیں ہے اس کا، تو اگر اجازت چاہے تو اجازت نہ ملے۔ وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر کسی کے حق میں سفارش کرے، ایک تو کوئی اس سے سفارش طلب ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے کہا کہ آپ سفارش لکھ دیجیے حاکم وقت کو، گورنر کو، تو اس نے اگر لکھا بھی خط تو کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ویلو ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے،
ان شفع لم یشفع، اگر سفارش کرتا ہے تو سفارش بھی اس کی قبول نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ جیتا ہے آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، آخرت کا گھر حاصل کرنا ہے۔ وہ پہلے گروپ کے طریقہ سے دنیا کا بندہ نہیں ہے، مال و دولت کا بندہ نہیں ہے، یا دنیا داروں کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے، یہ ہے اس کی گمنامی۔ ٹھیک ہے دنیا والوں کے پاس اس کی سفارش قبول کی جائے یا نہ کی جائے، بڑے لوگوں کے پاس اس کی رسائی ہو کہ نہ ہو پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہ آدمی جاہ و مرتبے سے آج محروم ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا، کہے گا اب بول اس وقت سفارش کر، میں تمہاری سفارش قبول کر، دنیا والوں نے تمہاری سفارش قبول نہیں کی تھی۔ مسند احمد میں اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دروازے سے دھکا دے دیا جاتا ہے، جن کے بال پڑا گندہ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے دروازے پر جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر گئے تو دھکا دے دیا، سپاہی بھگا دیتا ہے، کہاں سے بھکاری آ گئے، ارے بھائی مجھ کو صاحب سے ملا، نہیں صاحب کو چھٹی نہیں ہے، تم جیسے لوگوں سے ملتے، چلو ہٹو، ارے بہت ضروری کام ہے، نہیں بھائی جاتے، دھکے دے کر بھگا دیے گئے۔ رب اشعث مدفوع بالابواب، پڑا گندہ حال ہے، پھٹے حال ہے، دروازوں سے دھکے دیے جانے والے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اتنا اونچا مقام ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لے، قسم پوری کر دے۔ اتنے پہنچے ہوئے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اتنا مقام ہے ان کا اونچا کہ اگر اس نے قسم کہا کہ انشاءاللہ قسم اللہ کی ایسا نہیں ہوگا، تو اتنا زبردست اعتماد ہے اور اللہ اتنا اس سے خوش ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے گا۔ تو آدمی کو نام و نمود کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، دنیا طلبی کا روگ اپنے اندر نہیں پالنا چاہیے۔ ہاں دنیا سے جتنا ضروری ہے آپ اس کو حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو، لیکن حاجت کے مطابق اللہ دے رہا ہے تو حل میں مزید حل، اور آئے اس دنیا کے پیچھے باولا بنے ہوئے ہیں اور آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، یہ دیر دنیا داروں کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی عاقبت خراب ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو، آپ کے عملوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ آخرت کی اصل کامیابی سے بہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی نعمتوں سے نوازے، انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم